اب کرونا وائرس روزے دار شخص کو کیا کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کیا رمضان میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ بڑھ سکتا ہے؟ اس حوالے سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ہیڈ ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. السلام علیکم جاوید صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو روزہ ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا لوگوں کو کہ انسانی جسم پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, اور ظاہر اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز فرض کی ہے تو اس کی جو پازیٹیوٹی ہے وہ بھی, اور پھر دوسرا یہ کہ کیا روزے میں کوئی ایسا انسان کے جسم میں کوئی ایسا ریاکشن ہوتا ہے کہ جس سے وہ کرونا وائرس کا جلدی سے شکار ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں, میں ایکچولی ورلڈ رمضان اسٹڈی گروپ بھی چیئر کرتا ہوں, اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ رمضان کی افادیت یا خدا نخواستہ اگر اس کے کوئی ایل افیکٹس ہیں تو اس کو اسٹڈی کیا جائے ان ہیومن باڈی, نارمل لوگوں کے بھی اور ان لوگوں کے بھی جن کا ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بیماریوں میں مبتلا ہیں یا کوموربیڈیٹیز ہیں. تو ہم نے جتنی بھی اسٹڈیز کی, اور یہ پچھلے آج سے نہیں, ہم 15 سال سے کر رہے ہیں, ہر رمضان میں کر رہے ہیں, اور اس رمضان میں بھی الحمدللہ کر رہے ہیں. تو اس میں ہمیں فوائد ہی نظر آئے, چاہے وہ ذہنی طور پہ کوئی امراض تھے, ڈپریشن, ایڈکشن, سگریٹ اسموکنگ, یہ جتنی چیزیں تھیں ان کے لیے ایک گولڈن اپرچونٹی تھی ٹو گیو اپ دیز تھنگ. سملرلی ڈائبٹیز کے لیے, ہائپر ٹینشن کے لیے, ہارٹ ڈیزیز کے لیے یہ بہت مفید چیز ہے. روزے میں تو ایشو ہی کوئی نہیں ہے. روزہ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہم روزے کو رحمت کو زحمت میں کنورٹ کر دیتے ہیں جب روزے کے کھولنے اور رکھنے میں اعتدال نہیں رکھتے. روزہ تو ایک ایسی انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہم از دی وے آف لائف. آج کل جو لیٹسٹ ٹرینڈز ہے اپنی باڈی کی ویٹ کو امپروو کرنے کے لیے, یہ تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے. 18 hours fasting window and then the rest is eating window. تو اس سے it doesn't matter what you eat, but it also when you eat it has become very important. اور اگر آپ دیکھیں گے میری اپنی بہت اسٹڈیز ہیں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ اور میڈیٹیشن پہ, تو اس میں روزے کا کھولنا اور رکھنا جو ہے اس کا دین سے تو تعلق نہیں ہے, اس کا ہمارا لوکل کلچر سے تعلق ہے کہ ہم سموسہ, دہی بڑا اور پکوڑا اور رنگ برنگے شربتوں کے بغیر روزے کا تصور نہیں کرتے, اور یہی ہمارے بچوں میں بھی عادت چلی گئی ہے. تو دیز آر آل ایکسٹریملی انہیلدی تھنگس. کیوں ہم روزے کا بینیفٹ ڈرائیو کرتے ہیں بائی موبلائزیشن آف آر فیٹ فرام لیور, فیٹی لیور کی موبلائزیشن اور فیٹی ایسڈ آکسیڈیشن کی اور گلائکوجن کی ڈیگریڈیشن کی, وہ سب ہم نلیفائی کر دیتے ہیں بائی ایٹنگ ٹو مچ ان ٹو لٹل ٹائم, and also too many deep fried things, and too many colored things, and too many quick acting sugars like carbohydrates. تو اس کا جتنا بھی ہمارے خیال ہے کہ 3 سے 4 کلو کم ہونا چاہیے وزن ہر پاکستانی کا, لیکن انفارچونیٹلی آن دی ایوریج 2 سے 2.5 کلو بڑھا لیتے ہیں ہم. وہ تو بڑھتا ہے اس وجہ سے ہے نا کہ وہ لوگ جب افطار کر رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یا تو یہ پہلی مرتبہ افطار کر رہے ہیں یا آخری مرتبہ کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس پہ اگر قبلہ ایاز صاحب سے ہم لے لیں کہ دین میں سر ہمیں کس قسم کی ایگزامپلز اگر آپ لوگوں کو بھی بتائیں, آج پہلا رمضان ہے یا کم رمضان ہے, تو لوگوں کو بھی بڑی آسانی ہو جائے گی کہ آنے والے دنوں میں وہ اس طرح سے معمول بنا لیں گے کہ رمضان کی افطار کی ٹیبل پہ کیا ہونا چاہیے, اور پھر سحر میں کس قسم کی ہمیں ایگزامپلز ملتی ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا, رمضان کا تو ایک فلسفہ ہے نا, بالکل, اور وہ فلسفہ یہ نہیں ہے کہ آپ دن بھر بھوکے رہیں اور پھر شام کو وہ جو پوری احتیاطی تدابیر ہیں ان کو آپ توڑ دیں. تو یقیناً جو طبی حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح تجویز دی, اسلامی حوالے سے بھی یہی ہے کہ یہ مہینہ ہے انفاق کا, یہ مہینہ ہے دوسروں کے بارے میں سوچنے کا, یہ مہینہ یہ ہے کہ آپ کا دسترخوان جو ہے وہ نہ اس طرح ہو بلکہ آپ نے اور لوگوں کو, ان غریبوں کو, ان محتاجوں کا بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ بھی روزے سے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے دسترخوان کو بڑھا دیں, آپ آس پاس کے پڑوسیوں کو اور محتاج لوگوں کا بھی دیکھیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا کہ روزے کے حوالے سے یہ بھی تھوڑا سا گائیڈ کیجیے گا کہ اب جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ 50 سال سے جو زیادہ عمر کے افراد ہیں ان پر کرونا وائرس جلد اثر انداز ہو جاتا ہے, تو کیا ان کے لیے روزہ رکھنے میں کوئی ایسی قباحت ہے, کوئی ایسی پریشانی کا باعث بن سکتا ہے ان کے لیے کہ ان پر یہ بیماری کا حملہ ہو؟ دیکھیں, بیماری کا حملہ تو ایک جیسا ہی ہو رہا ہے, اور انفیکٹ پاکستان میں ینگ لوگوں کو یہ زیادہ افیکٹ کر رہا ہے, بیکاز ینگ لوگوں میں میلز کو زیادہ کر رہا ہے افیکٹ. اس کی وجہ یہ ہے کہ میل ینگ کی موبلٹی زیادہ ہے, کہ وہ زیادہ لوگوں کو ملتے ہیں پر ڈے ایز کمپیئر ٹو فیمیلز اینڈ ایلڈرلی.
جو کہ ویسے بھی، اور کیونکہ ہمیں یہ پتہ چل گیا تھا کہ ایلڈرلی میں موٹیلٹی زیادہ ہے، ولنریبل وہ زیادہ ہیں ٹو کمپلیکیشن، تو اس لیے وہ ذرا ڈر گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو خود سیلف آئسولیٹ کر لیا، اور لوگوں نے اپنے بزرگوں کو کر لیا، تو اس سے کچھ بچاؤ ہو گیا۔ لیکن یہ ایکچولی ینگ کو زیادہ ہو رہا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے روزے کا۔ دیر از نو، کہ اگر میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کرونا کسی کو خدا نہ خواستہ ہو بھی جائے، اور دیکھیں اس میں 30 سے 40% لوگوں کو تو کرونا جو ہوتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو کرونا ہے، اٹس اے سمپٹومیٹک، ان کو تو کچھ بیماری بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے اس میں کوئی، صرف جو کرونا سے خدا نہ خواستہ ماڈریٹلی ایل یا سیویئرلی ایل لوگ ہیں، جن کو وامٹنگ ہو رہی ہے، جن کو بخار بہت تیز ہے، جو ہاسپٹلائز ہیں، جو کہ وینٹیلیٹر کے کینڈیڈیٹس ہیں، اوبویسلی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود کہہ دیا کہ وہ کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے، تو وہ تو اوبویسلی ہم بھی انہیں کہیں گے کہ وہ ایگزیمپٹڈ ہیں، اور وہ خود بھی یہی جج کریں گے کہ وہ ایگزیمپٹڈ ہیں۔ تو بات کے لیے تو یہ الحمدللہ جیسے ایک سمپٹومیٹک یا اس وبا میں ایک عام پاکستانی کو کیا کرنا چاہیے، میرا خیال ہے روزہ ضرور رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ امیونٹی بڑھاتا ہے، اور یہ ہم نے کنٹرول اسٹڈیز میں دکھایا ہے کہ آپ کے امیونوگلوبولنس کی کوالٹی اینڈ کوانٹٹی دونوں بڑھتی ہیں۔ تو روزہ تو دیر از نو ایشو ایٹ آل کہ اس کے کوئی میڈیکل کے ایڈورس افیکٹس ہیں ہی نہیں، تو اس کا بینیفٹ ہو سکتا ہے کہ آپ کی امیونٹی بہتر ہو سکتی ہے، زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہی ہے کہ روزے میں اگر آپ نے خالی سوئے رہنا ہے اور کرنا ہی کچھ نہیں تو شاید یہ فائدہ آپ کو اتنا نہیں ہوگا۔ نیڈ ٹو بی، اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے لیڈرز نے جنگیں لڑی ہیں روزے میں، اور بالکل صحیح لڑی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ہماری ایک زندگی میں ٹرانسفارمیشن آ جائے، اور جیسے قبلہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے میں یہ جذبہ آ جائے کہ ہم شیئر کر لے سکیں لوگوں سے۔ روزے کا تو مقصد یہ ہے کہ اٹ از وے آف لائف، اینڈ وے آف لائف از ناٹ فار 1 month، کہ آپ اس کے بعد اس کو اپنا لیں ہمیشہ کے لیے، آپ کی لائف ایٹ لیسٹ روحانی اور جسمانی طور پہ بہت امپروو ہو جائے گی۔ بالکل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو اور جمعرات کو روزہ رکھا کرتے تھے، تو وہ ایک ان کی تو یہ ایک یوزول پریکٹس تھی، بالکل معمول تھا یہ۔ That is now being recommended by American Nutrition Society, by World Nutrition Association, کیونکہ that is called now intermittent fasting, and they all practice intermittent fasting، جن کو intermittent fasting کو اگر آپ اسٹڈی کریں تو آپ کو خود سمجھ لگ جائے گی کہ اس میں کتنے بینیفٹ ہیں۔ اینٹی کینسر، it is anti cancer because of your immunity, because it builds up your immunity and your cancers go down۔ ٹھیک ہے، آپ نے بہت ایک کلیئر ویو دے دیا ہے کہ روزے سے افیکٹ نہیں ہوتا کورونا کے حوالے سے کسی پر بھی۔ بہت شکریہ روزہ ضرور رکھیں، اور روزے کو روزے کی طرح رکھیں، روزے کو فاقے کی طرح نہ رکھیں۔ بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر صاحب آپ کا۔